الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، امام بربہاری رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح السنہ کے اندر کہتے ہیں: وَاعْلَمْ أَنَّ جَوْرَ السُّلْطَانِ لَا يَنْقُصُ فَرِيضَةً مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. جوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله تعالى، يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشارك فيه فلك نيتك۔ اور جان لے کہ حاکم کا ظلم اللہ کے فرائض میں سے کسی فرض کو کم نہیں کر دے گا، ان فرائض میں سے جنہیں اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرض کیا ہے۔ حاکم کا ظلم اس کے اوپر ہوگا اور تمہارا اس کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اس کی اطاعت، اس کے ساتھ جمعہ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کے ساتھ جہاد کرنا اور تمام نیکیوں میں اس کے ساتھ تمہارا شریک ہونا، یہ سب تمہاری نیت کے اعتبار سے ہوگا۔ شیخ ربیع رحمہ اللہ اس پیراگراف کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ کی یہ نصیحت ہے کہ ایک مسلمان حاکم کے تئیں مسلمانوں کا کیا موقف ہونا چاہیے کہ اگر حاکم ظلم بھی کرے تو اس سے اللہ کے فرائض میں سے کوئی فریضہ کم نہیں ہو جائے گا۔ یہ 3 صدی ہجری کے امام ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بعد۔ وہ جو ہے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ مسلمانوں کا کیا موقف ہونا چاہیے ایک مسلمان حاکم کے تئیں۔ آج کل اخوانیوں اور تحریکیوں نے اور خاص طور سے رافضیوں نے مسلمان حکمرانوں کو لے کر کے کس طریقے سے عالم اسلام کے اندر فساد مچا رکھا ہے۔ خاص طور سے مسلم نوجوانوں کو کیسے یہ ورگلاتے ہیں، ان کا برین واش کرتے ہیں اور حکمرانوں کے نام پر مسلم ممالک کے اندر فتنہ اور فساد اور قتل و خونریزی مچاتے ہیں۔ نوجوانوں کے اندر داعشیت اور خارجیت پروان چڑھاتے ہیں، انہیں ان کے ملک سے، ان کے معاشرے سے، ان کے خاندان سے، ان کے رشتہ داروں سے قطع تعلق کراتے ہیں اور فکری گوشہ نشینی کا حکم دیتے ہیں۔ نوجوانوں کو فکری گوشہ نشینی، جو کہ سید قطب جیسے خارجیوں اور داعشیوں کے سرگنے نے اس فکر کو ایجاد کیا ہے موجودہ زمانے کے اندر، یہ خارجی فکر گوشہ نشینی کی، اور وہ بھی فکری گوشہ نشینی کی، العزلہ الفکریہ، کہ تم مسلم سماج کے اندر رہو، تم لوگوں کے ساتھ رہتے ہو، تم اپنے ملک میں رہتے ہو تو فزیکلی طور پر، جسمانی طور پر، ظاہری طور پر ٹھیک ہے تم رہو، لیکن تم فکری طور پر، عقیدے اور منہج کے طور پر ان کے ساتھ نہیں ہو۔ یہ سب طاغوتوں کے پجاری ہیں، یہ سب مرتد ہیں، تمہاری مجبوری ہے ان کے ساتھ رہتے ہو، ورنہ تم فکری طور پر ان کے ساتھ نہیں ہو۔ اسی لیے نوجوان اپنے ملک سے دشمنی کرتا ہے، اپنے ملک کے حکمرانوں سے وہ دشمنی کرتا ہے اور بغاوت کرتا ہے، اپنے گھر اور خاندان سے بغاوت کرتا ہے، یہاں تک کہ کتنے ایسے مردود اخونجی پائے گئے ہیں۔ نوجوانوں کو انہوں نے ایسا برین واش کیا کہ انہوں نے اپنے بوڑھے ماں باپ تک کو قتل کر دیا، ان کا امتحان لے کر کے کہ تو جو ملک کا جو حاکم ہے اس کو مرتد مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، اس کو طاغوت کہتے ہو یا نہیں کہتے ہو۔
اس کو کافر کہتے ہو یا نہیں کہتے ہو، امتحان لے کر کے ان جو ہے مردودوں نے ان کے جو ہے والدین کو مروا دیا۔ جی ہاں، تو آج جو ہے جس طریقے سے دھیکا مستی کی جا رہی ہے ان تحریکیوں، اخوانیوں اور رافضیوں کے ذریعے سے، کہ کس طریقے سے عوام اور حکمرانوں کے درمیان فتنہ اور فساد کی بیج بوئی جاتی ہے اور آپس میں ٹکراؤ کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے، ایک دوسرے سے نفرت اور حقد و حسد پیدا کی جاتی ہے، کہ اپنے ہی ملک میں ایک انسان خائن اور چور اور ڈاکو بن کر کے رہتا ہے، ایک دوسرے کا دشمن بن کر کے رہتا ہے، ایک دوسرے کا جاسوس بن کر کے رہتا ہے، ایک جاسوسی کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کا، اور موقع پانے پر کافر اور مرتد سمجھ کر کے قتل بھی کر سکتے ہیں، یہ لوگ جان بھی لے سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بم سے اڑا بھی سکتے ہیں، آگ کے حوالے بھی کر سکتے ہیں، آخرت سے پہلے دنیا ہی میں جو ہے آگ کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ جو ہے ان تحریکیوں اور ان اخوانجیوں کے سرگنوں کے کرا کرایا ہے، ان لوگوں کا وصول بنایا ہوا ہے یہ ساری چیزیں۔ عالم اسلام بھی پریشان ہے ان لوگوں سے، اور ان کی وجہ سے پوری دنیا میں مسلمان بھی بدنام ہیں۔ چنانچہ حکمرانوں کے تعلق سے، مسلمان حکمرانوں کے تعلق سے ایک مسلمان کا کیا موقف ہونا چاہیے، اس کے لیے اگر حدیث کی روشنی میں آپ کو دیکھنا ہے تو صحیح مسلم کی کتاب الامارہ جا کر کے پڑھو، ہماری بات مت سنو، جاؤ سیدھا صحیح مسلم پڑھو، صحیح بخاری پڑھو، سنن نبی داؤد پڑھو، 3 کتابیں پڑھ لو، زیادہ نہیں، سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک ملک کے اندر، ایک وطن کے اندر کیسے رہا جاتا ہے، ایک ملک کے اندر رہ کر کے کیسے ذمہ داری نبھائی جاتی ہے، حاکم کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے، اور یہ خبیث اخوانجی جہاں رہتے ہیں، کہیں گے جس بھی ملک میں ہو، جس بھی جگہ ہو، وہاں کے نظام کو اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کرو۔ ایک نوجوان کیا سمجھے گا، خاص طور سے جس کا ذہن کچا ہو، اس نظام کا حصہ بن کے نہ رہو، اس طاغوتی نظام کا۔ ان کے یہاں کوئی جگہ، کوئی ملک ہے ہی نہیں، ہر جگہ طاغوتی نظام ہے، ان اخوانجیوں، ان تحریکیوں کے یہاں، ان مودودیوں کے یہاں پوری دنیا میں ہر جگہ طاغوتی نظام ہے۔ تو جس بھی طاغوتی نظام کے تحت ہو ان کے حساب سے، اسے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کرو، کیونکہ اگر یہ کوشش نہیں کرتے ہو، اس نظام کے تحت مل کر کے رہتے ہو، تو تم بھی اسی کے پجاری ہو جاؤ گے اور اسی کی طرح تم بھی مرتد ہو جاؤ گے۔ اور ڈاکٹر اسرار نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تمہاری کوئی عبادت نہیں قبول ہوگی، اس کفریہ اور باطل نظام کے تحت رہو گے، اس سے مل کر کے رہو گے، تمہاری دعا نہیں قبول ہوگی، کوئی عبادت اور عمل نہیں قبول ہوگا۔ جی ہاں، اب ایک انسان کیا کرے گا، وہ مایوس ہو جائے گا اور اس کی پوری کوشش ہوگی، کیونکہ ان کے یہاں دین کا مطلب یہی ہے کہ جس نظام باطل کے تحت تم ہو، ان کے یہاں سب باطل ہی باطل ہے، نظام حق کہیں ہے ہی نہیں، صحیح نظام، صحیح حکومت کہیں نہیں دنیا میں، تو ظاہر سی بات ہے۔ اور نظام باطل کے تحت یا کوئی بھی حکومت ہو، ان کے یہاں اس کے تحت اگر رہ رہے ہو، اس سے تعلق بنا رہے ہو، تو تم بھی اسی طرح کافر اور مرتد ہو جاؤ گے، اور اس نظام کے تحت کوئی عبادت تمہاری قبول ہی نہیں ہوگی۔ سنو ڈاکٹر اسرار کی تقریریں۔ تو ایک نوجوان ان اسراریوں کی تقریریں سن کر کے، ان کے جو ہے لٹریچر پڑھ کر کے، وہ کیا سوچے گا کہ جب ہمارا کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوگا، اور کیونکہ دین تو اصل ہے ہی نہیں، دین تو اصل جو ہے جب تک حکومت نہیں قائم کر دیں گے، نظام اور خلافت نہیں قائم کر دیں گے، تب تک تو ہے ہی نہیں۔ یہ رافضیوں کا اصل ہے، یہ عقیدہ رافضیوں کا ہے کہ امام غائب جو ہے ان کے یہاں کوئی بھگوڑی امام ہے اور اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، تاریخ میں بھی نہیں ذکر ہے، حدیث تو جانے دیجیے۔ وہ جب آئے گا تب
جہاد جو ہے شروع ہوگا اور تب جو ہے جمعہ جماعت ہوگی. جمعہ بھی نہیں ان کے یہاں، زکوٰۃ کا سسٹم بھی نہیں مانتے ہیں یہ لوگ، سب منکر ہیں، جمعہ کے بھی منکر ہیں. وہی آئے گا تب جمعہ بھی ہوگا، نظام کا سسٹم بھی لاگو ہوگا اور جہاد بھی شروع ہوگا، اس سے پہلے نہیں. تو سب کا منکر ہے یہ لوگ. اسی لیے مسلم ملکوں میں جو بھی کارروائی کرتے ہیں اس کو یہ مزاحمت کاری کہتے ہیں، جہاد کے نام نہیں دیتے ہیں. یہ شیعہ رافضی جو ہیں اس کو جہاد نہیں کہتے، ان کے یہاں جہاد کرنا حرام ہے. جب تک کہ ان کا امام جو غائب ہے کسی غار اور میں عراق کے اندر، وہ جب تک آ نہیں جائے گا، رضوان نامی غائب، اس کی قیادت کے بغیر کسی کی قیادت میں جہاد وہاد نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے لوگ مزاحمت کاری کہتے ہیں، عربی میں اس کو مقاومہ کہتے ہیں. اور وہ فلسطین میں جو حماس نامی تنظیم ہے وہ یہی رافضیوں کی تنظیم بنائی ہوئی ہے. ان کے جھنڈوں میں جو ہے حزب اللہ، انصار اللہ، حشد الشعبی، یہ جتنے سب ہیں نا مسلم ممالک کے اندر، عرب ممالک کے اندر ان لوگوں نے پھیلا رکھے ملیشیائیں، اپنی قاتل ملیشیائیں، اس میں حماس پہلے نمبر پر ہے. اس کا نام بھی جو ہے مقاومہ، مزاحمت کاری تنظیم حماس، مقاومہ الاسلامیہ، مقاومہ اس کا بھی نام ہے، مزاحمت کاری. تو یہ سب جو ہے رافضیوں کی حمالی کرنے والے ہیں. جتنے اخوانجی ہیں سب رافضیوں کے غلام ہیں. انہی طرح سے ان لوگوں کا بھی فکر اور عقیدہ ہے سیم حکام کے تعلق سے. جیسے روافض جو ہے یہ ہمیشہ جو ہے مسلم حکمرانوں کے قاتل رہے ہیں، ان کے پشت پر ہمیشہ انہوں نے خنجر گھونپا ہے اور مسلمانوں کو ہمیشہ انہوں نے تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی ہے. ایسے ہی آج کے دور کے اخوانجی اور تحریکی ہیں، یہ بھی وہی رافضی فکر رکھتے ہیں کہ جہاں بھی رہو اس کو اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کرو اس نظام کو. جی ہاں، اور کہیں بھی اخوانی ہوتے ہیں، یہ تحریکی ہوتے ہیں، یہ اس ملک کے دشمن ہوتے ہیں، اس نظام اور حکومت کے دشمن ہوتے ہیں. ان کی تگ و دو ہوتی ہے کیونکہ ان کے سرگناؤں کی طرف سے انہیں حکم ہے، یہ آرڈر ہے کہ یہی تمہارا کام ہے، یہی دین ہے، یہی دھرم ہے تمہارا کہ اس نظام کو اکھاڑنے کی کوشش کرو اور اس کے بعد ہم جو ہے دوسرا نظام لائیں گے، پھر اس کے بعد نظام مصطفیٰ قائم کریں گے. اس طریقے سے نوجوانوں کو یہ ورغلاتے ہیں، لالی پاپ دکھاتے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے سب کو یہود و نصارہ، روافض، قبر پرست سب کو لے کر کے چلتے ہیں. یہ سب کے ساتھ نظام مصطفیٰ قائم کریں گے. جی ہاں، یہ موجودہ دور میں سب سے خبیث جو ہے بدعت ان لوگوں نے ایجاد کی ہوئی ہے. یہ اور اس سے پہلے کے جو خوارج تھے وہ اس قدر جو ہے خبیث نہیں تھے جتنا آج کے جو ہے خوارج ہیں. جتنا آج کے خوارج جو ہے مسلمانوں کے اندر نفرت کی بیج پیدا کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو آپس میں جو ہے کافر اور طاغوت قرار دیتے ہیں. آج چھوٹے چھوٹے نوجوان طلباء یہ طاغوت کہتے پھرتے ہیں. کہاں سے ان کو یہ ذہن ملا؟ انہی جو ہے تحریکی اور اخوانجی لٹریچر سے ملا، ان کو ان کی تقریروں سے ملا، ان کی تحریروں سے جو ہے ان کو ملا. پوری دنیا میں یہ لوگ پھیلاتے ہیں بڑے پیمانے پر اپنے جو ہے فسادی اور خارجی اور تکفیری جو ہے لٹریچر کو، یہ پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں، ہر زبان میں اس کا ٹرانسلیٹ کر کے پھیلاتے ہیں تاکہ مسلمان نوجوانوں کو بالکل جو ہے برین واش کر کے ان کا ذہن معوف کر دیا جائے. وہ صرف اور صرف جو ہے دین اسی کو سمجھے، ہنگامہ کرنے کو، سڑک پر احتجاج کرنے کو، دھرنا دینے کو، انقلاب کے نام پہ. ان کا انقلاب یہی ہے کہ ان کے انقلاب کا ایک لفظ میں اگر آپ ایک جملے میں کہنا جائیں گے تو دہشت گردی ہے. جی ہاں، جہاں بھی رہو دہشت گردی پھیلاؤ، دھرنا دو، احتجاج کرو اور رعایا اور حکومت کے درمیان نفرت پیدا کرو، ورغلاؤ ایک دوسرے کے خلاف. اگر رعایا سوجھ بوجھ ہے تو اسے بھی جو ہے ٹرول کرو، اسے بھی تان و تشنیع کا نشانہ بناؤ. یہ سب نفسیاتی طور پر کمزور ہو چکے ہیں. آج یہ جو ہے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یہ ہو گئے ہیں، وہ ہو گئے، ایسے ہو گئے، ویسے ہو گئے. جی ہاں، یہ کسی کی جو ہے یہ میت نہیں ہو سکتے ہیں، کسی کی ہمدرد نہیں ہے. یہ صرف اور صرف جو ہے دشمنان اسلام کے ہاتھ کا کھلونا بنتے ہیں. اور سب سے زیادہ جو ہے ان رافضیوں کے جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، کیونکہ اسلام اور مسلمانوں کو جتنا نقصان تاریخ میں ان خبیث رافضیوں سے
ہوا ہے وہ کسی سے نہیں ہوا، یہود و نصارہ سے بھی اتنا نقصان نہیں ہوا ہے جتنا ان خبیث رافضیوں سے ہوا ہے نقصان. اور یہ اخوانی تحریکی انہی کی غلامی کرتے ہیں، انہی کے غلام ہیں، فکری اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ان کی غلامی کرتے ہیں اور انہی کے ایجنڈے کو عالم اسلام میں پورا کرتے ہیں. تو یہ بہت ہی اہم ہے آج کے دور میں یہ سمجھنا کہ ایک مسلمان کا اپنے ملک کے تئیں کیا فریضہ ہونا چاہیے، ایک حاکم کے تئیں اس کا کیا موقف ہونا چاہیے. انسان کہیں بھی رہے، ایک مسلمان وہ دائی بن کر کے، وہ انقلابی اور داعشی بن کے نہ رہے. وہ آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا انقلابی ذہن ہونا چاہیے. کون سا انقلابی ذہن؟ یہ انہی لوگوں کا نکالا ہوا ہے. ایک داعیانہ ذہن ہونی چاہیے، ایک ناصحانہ ذہن ہونی چاہیے. یہ انقلابی ان لوگوں کا نکالا ہوا یہ جو ہے ایجنڈا ہے، یہ ٹرینڈ باقاعدہ بیانیہ ان کا. یہ کہہ کر کے یہ چاہتے ہیں کہ جہاں بھی رہو اس نظام کو اکھاڑنے کی، وہاں انقلاب لانے کی، اس کو بدلنے کی کوشش کرو ہر طرح سے. یہ اس کا جو ہے مفہوم لیتے ہیں. جی ہاں. اور پھر اس کے بعد فتنہ اور فساد مچاؤ، جیسے یہ عالم اسلام اور عالم اسلام ہی کے اندر ہی مراد لیتے ہیں. یہ انقلابی جو ذہن یہ بولتے ہیں نا، یہ امریکہ یورپ میں نہیں، یہ مسلم ملکوں میں بولتے ہیں اور مراد لیتے ہیں کہ اس باطل نظام کو ختم کرو. اور سب سے پہلے یہی ضرورت ہے، پہلے اس پر ہم قبضہ کریں. اس طریقے سے انسانوں کو مسلمان نوجوانوں کے ذہن کو معوف کرتے ہیں. ایک پر ایک لٹریچر کی کتابیں دیں گے، کیسٹیں دیں گے. اب آج کل تو ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے اور سوشل میڈیا، مختلف جو ہے اس کے پلیٹ فارم ہیں، بھرے ہوئے ہیں سب. چنانچہ مصنف رحمہ اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آج ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ مسلمانوں کا ایک مسلم حاکم کے تعلق سے کیا موقف ہونا چاہیے، کہ اگر وہ حاکم اگر ظلم بھی کرے تو بھی اس کی وجہ سے اللہ کے فرائض میں سے کوئی فریضہ کم نہیں ہوگا، نہ ہی عام مسلمانوں پر اور نہ ہی خصوصی طور پر. جب تک وہ اپنی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، انہیں نماز پڑھنے سے روکا نہیں جاتا ہے، اور نہ ہی زکوٰۃ دینے سے روکا جاتا ہے، اور نہ ہی کسی دوسرے فرائض کی ادائیگی سے انہیں روکا جاتا ہے، تو پھر مسلمانوں کے دینی معاملات میں کوئی نقصان نہیں ہے. حاکم کا ظلم اس کے اوپر ہوگا، وہ اس کا حساب دے گا، وہ اپنا حساب خود دے گا. اس سے فرائض اسلام میں سے کوئی فریضہ کم نہیں ہو جائے گا، اور نہ ہی مسلمانوں کو ان کے ظلم کی سزا ملے گی. جو ظلم کرے گا اس کی سزا وہ خود بھگتے گا، اس کا حساب وہ خود دے گا. اگر رعایا میں سے کوئی ہے، وہ اگر ظلم کرتا ہے وہ اپنا حساب دے گا، وہ اس کی سزا وہ پائے گا. اور اگر حاکم ہے، وہ اگر ظالم ہے، وہ ظلم کرتا ہے، تو وہ بھی نہیں بچ سکتا ہے اللہ کے عدل و انصاف سے. اس کی سزا وہ بھی بھگتے گا، اور اس کو اور زیادہ اللہ تعالیٰ سزا دے گا. دنیا میں ہو سکتا ہے بچ جائے، جو بھی دنیا میں بچ جاتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ آخرت میں بچ جائے گا. وہاں سب کا حساب کتاب ہونا ہے، وہ یوم الحساب ہے. وہاں کوئی نہیں بچے گا، چاہے ظالم حاکم ہو یا ظالم رعایا ہو یا عام آدمی ہو. جو بھی ظلم کرے گا دنیا کے اندر، اور اگر یہاں اس کا حساب نہیں ہو گیا ہے دنیا میں، تو آخرت تو وہی ہے، یوم الدین اور یوم الحساب ہے، وہاں کوئی بچ نہیں سکتا ہے. اللہ سب کا فیصلہ کرے گا. اب ایسے موقع پر اگر حاکم مثال کے طور پر ظالم ہے، وہ ظلم کرتا ہے، تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ صبر کریں. یہ نہیں کہ ٹکراؤ کی صورت اپنائیں اور ٹکرا کر کے اپنے علاوہ دوسروں کے لیے بھی تباہی کا باعث بنیں. اسلام کے اندر ایک مومن خون کی، اس کے جان کی حفاظت کرنا، اور اس کی جو ہے خون کی بڑی جو ہے اہمیت ہے.
اسے تحفظ دینا اور بچانا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ایک مومن جان کی اہمیت خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے اللہ کی نگاہ میں۔ لیکن ان اخوانجیوں کے یہاں، ان تحریکیوں، ان رافضیوں کے یہاں کتنے بھی خون بہہ جائیں، ان کے اپنے جو ہے ایجنڈے اور ہدف کے لیے، ان کا اپنا ایجنڈا پورا ہونا چاہیے، مسلمانوں کے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کا قتل عام ہو جائے، ان کی لاشوں پر یہ جو ہے اپنا ایجنڈا پورا کر دیں، انہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ تو یہ کہتے بھی ہیں، فخر کرتے ہیں اس پر، مسلمانوں کو برباد کروا کر کے، کٹوا کر کے یہ اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکا کوئی، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ مسلمان مارے جا رہے ہیں، وہ نہیں ان کے ہیں، ان کے چند جو ہے کرائے کے ٹٹو اگر محفوظ ہے تو گویا ان کو کامیابی مل گئی، ان کو باقی رکھا گیا، ہو سکتا ہے کسی مصلحت سے باقی رکھا گیا، اور یقیناً مصلحت سے باقی رکھا جاتا ہے، تاکہ ان کا بہانہ بنا کر کے، ان خارجیوں کا بہانہ بنا کر کے، جو اسلام کی دشمن قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، ان کو بہانہ بنا کر کے مسلمانوں کو کمزور کرتے ہوئے ان کو مارا جاتا ہے۔ اور جب ان سے کام ختم ہو جاتا تو ان کو بھی ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا جاتا ہے کچڑے کے ڈبے میں، اور ان کو بھی منظرنامے سے غائب کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت یہ بلبلاتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں۔ کیونکہ کرائے کے ٹٹوؤں کا یہی انجام ہوتا ہے ہمیشہ، کہ ان سے جب کام ختم ہو جائے گا، ان کا جب کام، ان کا جو ٹارگٹ ہوگا پورا ہو جائے گا، ان کو جو ٹاسک دیا جائے گا وہ جب وہ کر چکے ہوں گے تو ان کو بھی نہیں بخشا جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، رہے ہو یا نہ رہے، کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن اگر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ آگے چل کے یہ خطرناک ہو سکتا ہے، آگے چل کے ان کو بھی نہیں بخشا جاتا، نہیں چھوڑا جاتا ہے، ان کو بھی ٹپکا دیا جاتا ہے۔ لیکن جب تک دشمنوں کا ٹارگٹ نہیں پورا ہوتا ہے، ان سے کام لیتے ہیں، اس وقت تک ان کی حفاظت کریں گے۔ جی ہاں، اس وقت تک ان ٹٹوؤں کی حفاظت کریں گے وہ دشمن، جب تک ان کا ٹارگٹ نہیں پورا ہوگا۔ جب ٹارگٹ پورا ہو جائے گا تو ٹیشو پیپر کی طرح سے ان کو بھی پھینک دیں گے، کچڑے کے ڈبے میں پھینک دیں گے، اور یہ بھی جو ہے تاریخ کا ایک کچڑا بن کے رہ جائیں گے۔ اس لیے کہا کہ ایسے موقع پر، فتنہ اور فساد کے موقع پر، خواہ وہ حکومت کی طرف سے ہو، حکمرانوں کی طرف سے ہو، یا اور کسی کی طرف سے، ایسے موقع پر صبر کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی خیر خواہی چاہتا ہے تو ایسے طریقے سے نصیحت کرے جو فائدہ مند ہو۔ یعنی حکام کو اگر کوئی نصیحت کرنا چاہتا ہے، ایسے حکام کو جن کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کچھ غلط کر رہے ہیں، ان کی طرف سے دینی اعتبار سے کچھ غلط ہو رہا ہے، یا دنیاوی اعتبار سے کچھ بندوں پر کچھ ظلم ڈھا رہے ہیں، وہ خیر خواہ اگر ہے تو جا کر کے نصیحت کرے تاکہ کچھ فائدہ ہو۔ کیونکہ اگر ہو سکتا ہے بھائی اللہ تعالیٰ اس حاکم کے دل میں بات بیٹھا دے، اس کی وہ نصیحت کو قبول کر لے، اور یہی مطلوب ہے۔ اور اگر نہ بھی قبول کیا، اس نے ہر دھرمی کا ثبوت دیا، تو اس نے تو اپنی ذمہ داری ادا کر دی، لیکن یہ جان لیں یہ کون کرے گا؟ یہ خیر خواہانہ جذبے سے حکام کو نصیحت کون کرے گا؟ جو حقیقی معنوں میں کتاب و سنت کا ماننے والا ہوگا وہی کرے گا۔ اور جہاں تک ان تحریکوں اور اخوانیوں اور ان خارجیوں کا مسئلہ ہے، یہ تو نفرت کرنے والے ہیں، اور نفرت پیدا کرنے والے ایک دوسرے کے خلاف۔ ان کی تو دھرم اور دین میں ہی لکھا ہوا ہے، ان کے اصولوں کی، ان کے عقیدے کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ جی ہاں، ان کا یہ اصول انہیں بتایا، ان کے سرگنوں نے، ان کے پیروں اور مرشدوں نے انہیں یہ اصول بتایا ہے کہ تم جہاں بھی رہو نفرت پھیلاؤ، رعایا اور حکام کے درمیان ورگلاؤ۔ ان کو تو گالی دینے کے لیے کہا گیا ہے، یہ گالی باز قوم ہے یہ لوگ، انہیں تان و تسنی کرنا ہے، لعن طعن کرنا ہے، پروپیگنڈا پھیلانا ہے۔ پروپیگنڈا پھیلانے والی قوم
یہ کب جو حاکموں کو جو جا کر کے نصیحت کرے گی؟ یہ تو اور زیادہ جو ہے چاہیں گے کہ وہ ظلم کرے تاکہ جو ہے اس کو بھنائیں ہم. جی ہاں، رعایا اور حکام کے درمیان اور خلیج بڑھے تاکہ ہم جو اس کا بہانہ بنائیں. یہ کبھی جو ہے خیر خواہی نہیں دکھا سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.